السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع کرم کے مرکزی انتظامی شہر پاڑا چانار کو خیبر پختونخوا نے سیکیورٹی کے حصار میں 30 ٹرکوں میں سامان رسد لگ بھگ 2.5 مہینوں کے بعد بدھ کے روز پہنچا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے جاری کردہ بیان میں ضلع کرم کے لیے امدادی اشیاء پر مشتمل 40 گاڑیوں کا قافلہ روانہ کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے 10 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تھلہنگو سے ملحقہ قصبے بگن پہنچ چکا ہے، جبکہ 30 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ عنقریب پارا چنار اور اپر کرم پہنچنے کو ہے۔ تاہم پاڑا چنار روڈ ابھی تک عام لوگوں کی آمد و رفت اور تجارتی مقاصد کے لیے بند ہے۔ لوئر کرم کے بڑے تجارتی شہر سدہ کے صدر حاجی ارشاد اور 2 دوسرے مشیران علاقہ ملک سیف اللہ خان اورگزئی اور ملک سید رحمان کی منگل کی گرفتاری کے خلاف آج دوسرے روز بھی مکمل شٹر ڈاؤن رہا، اور سدہ چوک میں شہریوں نے دکانداروں کے ساتھ مل کر احتجاج شروع کر دیا۔ ادھر پاکستان کے شمالی علاقے ہونزا میں ملک کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم مسلسل چوتھے روز بھی بند ہے، اور وجہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بجلی اور انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف احتجاج۔ شاہراہ کی بندش کی وجہ سے سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ کے درمیان کھنوری بارڈر پر مرن برت یعنی تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے کسان رہنما جنگجیت سنگھ ڈلیوال کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے وارننگ جاری کر دی ہے، لیکن وہ طبی امداد لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ڈلیوال ایک کسان تنظیم ایس کے ایم غیر سیاسی کے 70 سالہ رہنما ہیں۔ وہ فصلوں کی سرکاری قیمت، منیمم سپورٹ پرائس ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر کسان تنظیموں نے 10 جنوری سے 26 جنوری تک مختلف پروگراموں کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کسانوں کے مطالبات پر غور اور ڈلیوال کی صحت کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس نے ڈلیوال سے ملاقات کی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ کسانوں کی ہمدرد ہے، اور اس نے ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے متعدد فیصلے کیے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حکام نے شیخ حسینہ کی بھانجی برطانوی وزیر کے خلاف کرپشن تحقیقات کے دوران بینکوں سے ٹرانزیکشن کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ شیخ حسینہ کی بھانجی ٹیولپ صدیق برطانوی حکومت میں انسداد بدعنوانی محکمے کی وزیر ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق افسران نے بتایا ہے کہ ٹیولپ صدیق کی بینک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات کرپشن سے متعلق جاری تحقیقات کے سلسلے میں طلب کی گئی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ ان الزامات کے بعد ٹیولپ صدیق نے اس معاملے سے وزیر اعظم کے اسٹینڈرڈ ایڈوائزر کو آگاہ کر دیا ہے۔ ٹیولپ صدیق نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، جبکہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کا ٹیولپ پر مکمل اعتماد برقرار ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت نے بدھ کے روز کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطینی علاقے میں 51 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو اپنے دوسرے دور صدارت کے آغاز سے 2 ہفتے قبل ایک پریس کانفرنس کے دوران خارجہ پالیسی کے اہم امور پر اپنے موقف کی وضاحت کی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے تناظر میں بات کرتے ہوئے انہوں نے عسکریت پسند گروپ حماس کے ہاتھوں 1 سال سے زیادہ عرصہ قبل اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ٹرمپ کی نیوز کانفرنس کے موقع پر ان کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی بھی
حالیہ اعلیٰ سطحی بات چیت کے بارے میں نامہ نگاروں کو بریف کرنے کے لیے پوڈیم پر موجود تھے۔ ٹرمپ نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ یوکرین تنازع کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ 20 جنوری کو 4 سال کے وقفے کے بعد دوسری بار عہدۂ صدارت سنبھالیں گے۔ منتخب صدر کی پریس کانفرنس کی تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ امریکہ کے 39ویں صدر جیمی کارٹر کا تابوت قومی سطح پر آخری رسومات کے لیے امریکی کانگریس کی عمارت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اراکین کانگریس کے ایک 2 جماعتی وفد کی قیادت میں تابوت کو کانگریس کی عمارت کے مرکز کیپٹل روٹنڈا تک لایا گیا۔ جمعرات کو امریکی اراکین کانگریس انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ان کا سرکاری فیونرل جمعرات کو واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں ہوگا۔ صدر جو بائیڈن ان کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ قصر صدارت سے نکلنے کے بعد کارٹر نے رفاہی کاموں کا سلسلہ شروع کیا اور تنازعات کے حل، جمہوریت کے فروغ اور گھروں کی تعمیر جیسے شعبوں میں خدمات انجام دیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں سن 2002 میں کارٹر کو امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ روسی حکام کے مطابق یوکرین کی افواج نے بدھ کے روز سراتوف علاقے پر بھرپور ڈرون حملہ کیا، جس سے ایک صنعتی ادارے کو نقصان پہنچا۔ سراتوف کے گورنر رومن بسارگن نے کہا کہ حملے میں پڑوسی شہروں سراتوف اور اینگلس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ علاقہ روسی بمبار طیاروں کا ایئر بیس ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے سراتوف کے علاقے میں 11 یوکرینی ڈرون تباہ کر دیے، تاہم علاقے میں ہونے والے نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کو کہا کہ روسی حملوں میں 64 ڈرون شامل تھے، جن کا ہدف زیادہ تر وسطی یوکرین کے علاقے تھے۔ ایران کے صوبے اصفہان میں منگل کو فوجی مشقوں کا انعقاد ہوا، جس میں دفاعی نظام کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشقوں میں میزائل اور راڈارز بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے کہا کہ ہتھیاروں کے نظام کو حقیقی دنیا کے منظرنامے کے قریب ماحول میں جانچنا ضروری ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلیس کے جنگلات میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی ہے، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق لاس اینجلیس کے رہائشی علاقے پیسیفک پیلیسیڈ میں منگل کی صبح تقریباً 10:30 بجے آگ لگی، جو تیز ہوا کے سبب تیزی سے پھیلتی گئی اور آگ سے متاثرہ علاقے میں 30,000 افراد کو نقل مکانی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اور ان کی انتظامیہ ریاستی اور مقامی حکام سے رابطے میں ہیں اور انہوں نے وفاق کی جانب سے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی ہے۔ جنوبی ایشیا کے دیگر علاقوں کی طرح بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی بھی اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اور انسانوں کے علاوہ جانور بھی اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ دہلی میں نہ صرف شہری سردی سے بچاؤ کے لیے گرم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اپنے مویشیوں کو بھی موسم کی شدت سے بچانے کے لیے گرم کپڑوں سے ڈھانپ رہے ہیں۔ یہ تھا وہ بلیٹن جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے براہ راست پیش کیا۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔